میں نے اپنی کزن کو اسکول میں بہت ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی. شاید وہ گھر آ گئی ہوگی اس لیے میں بھی گھر کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن وین جا چکی تھی. میں بہت پریشان ہو چکا تھا. وین بھی ہاتھ سے نکل چکی تھی اور کزن بھی نہ ملی تھی. بہن کے نام ملنے کی وجہ سے میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وین میں ہی گھر چلی گئی ہو. میں نے جلدی سے اپنے قدموں کو گھر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا. پہلے میں مین روڈ تک پہنچا. مین روڈ پر کافی سواریاں موجود تھی, رشکے بھی موجود تھے. میں ایک رکشے پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ جلدی سے گھر کی طرف موڑ دو. گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور مجھ سے اس دھوپ میں چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے رکشے والے کو اپنے گھر کا راستہ بتایا اور اس کو گھر کی طرف لے آ گیا. ابھی گھر آئے ہوئے مجھے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا موبائل بجنے لگا. میں نے جا کر دیکھا تو میرا موبائل جیسے صبح لگا کر گیا تھا ویسے کا ویسے ہی چارجنگ پر لگا تھا. تو میں نے جا کر دیکھا تو میرے چاچو کی کال آ رہی تھی. میں نے حیرت سے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا تو چاچو کہنے لگے کہ فضا کہاں ہے. میں نے حیرت سے کہا وہ گھر نہیں پہنچی. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی. میں نے سوچا کہ تم گھر آگے ہوگے تو تم سے کال کر کے پتہ کر لوں گا. میں نے کہا چاچو آج وین نہیں آئی تھی. میں نے بھی بہت فضا کو سارے اسکول میں ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی. معلوم نہیں ہوا وہ کہاں ہے اور کہاں گئی. میں تو سمجھتا تھا کہ وین جا چکی ہے اور وہ وین کے ساتھ ہی جا چکی ہوگی, اس لیے میں تو رکشہ لے کر آیا ہوں. میری بات سن کر چاچو نے کال بند کر دی اور کہا کہ فضا کا خیال رکھا کرو. میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے, نہ جانے وہ آپ کیسی ہوگی, کس حالت میں ہوگی اور کہاں ہوگی. میں جاتا ہوں اسے ڈھونڈنے کے لیے, تم آرام کرو. چچا یہ کہتے ہوئے چلے گئے جبکہ میں اپنی تیاری میں لگ گیا کیونکہ مجھے آج رات ہی جانا تھا. آج رات مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہونا تھا. میں اسی بات کے لیے حد درجہ خوش تھا. اسی لیے میں آج صبح اسکول میں اپنے ٹیچر سے ملنے گیا تھا. فضا بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا چکی ہوگی. میں نے اپنا جو کچھ رہتا تھا وہ سب کچھ پیک کیا. امی بھی پیکنگ میں لگی ہوئی تھی اور بابا باہر سے کوئی چیزیں لا رہے تھے جو ضرورت کی تھی. آج رات کو ہمیں نکلنا تھا اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو تب بھی ہماری فلائٹ نے اڑان بھرنی تھی اور ہمیں سعودی عرب جانا تھا. میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا لیکن جیسے جیسے ہی رات ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ فضا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی. چچا جان اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. اب تو ان کے گھر میں ماتم سا سما گیا تھا. وہ لڑکی 18 سال کی تھی, میری ہی عمر کی تھی. ابھی رات کے اس وقت ہمیں ایئرپورٹ بھی بھیجنا تھا لیکن بابا ابھی تک چاچو کے ساتھ گئے ہوئے تھے. چاچو بہت پریشان تھے لیکن وہ ہمیں عمرہ سے روکنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے بابا کو گھر بھیج دیا کہ آپ لوگ جائیں, آپ کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ سب خیر ہوگی. آپ وہاں جا کر ہمارے لیے ضرور دعا کیجئے گا اور فضا کے لیے لازمی دعا کیجئے گا. بابا نے یہ سب سنا تو وہ نہ چاہتے ہوئے ہمیں لے کے ایئرپورٹ آ گئے اور اس کے بعد ہمیں مدینہ منورہ کے لیے پرواز بھرنی تھی. لیکن ہم سب کے دل بہت اداس ہو چکے تھے. ہم چاہتے تھے کہ جلد سے جلد فضا مل جائے. نہ جانے فضا کہاں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہوگا. میں بھی پریشان تھا. وہ میرے ساتھ آتی جاتی تھی لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ آج وہ بالکل مجھے ملی نہیں تھی. لیکن خیر ہم نے پرواز بڑھی اور سیدھا سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر آپ پہنچے تھے اور اس کے بعد پھر ہمارے عمرے کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا. ہم سب کے لیے یہ ایام بہت ہی خاص تھا اور ہم سب یہاں آ کر سکون میں تھے. لیکن پیچھے سے چاچو بار بار ہمیں فضا کے بارے میں اطلاع دیتے رہے تھے اور ہمیں بار بار یہی تنقید کر رہے تھے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ وہ مل جائے. خیر یہاں ہمیں آئے ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ چاچو کا آج صبح ہی ہمیں وائس میسج آیا کہ فضا مل چکی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے, لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی طبیعت بہت خراب ہے. یہ سن کر ہم بہت پریشان ہو گئے تھے. بابا نے پوچھا کہ آخر فضا کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ کیوں اتنی بیمار ہے. چچا جان نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ اسکول میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اسے مقامی لوگوں نے دیکھ کر اور وہاں کے ایک چوکیدار نے دیکھ کر اسپتال پہنچا دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی. جب تک یہ ہوش میں نہیں آتی تب تک اس کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لگا تھا. آج صبح ہی اسے ہوش آیا تھا اور پھر ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی. اس کے بارے میں پتہ چلا, ہمیں اس سے بھاگتے ہوئے یہاں تک آئے تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا. آپ لوگ دعا کریں کہ ابھی تک اس کے مجرم کا پتہ نہیں چلا اور وہ بھی بڑی سیریس کنڈیشن میں ہے. آپ کو لوگ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا مجرم مل جائے. چچا جان بہت رو کر کہہ رہے تھے, یوں لگا تھا جیسے ان کا سب کچھ لٹ گیا ہو
اور واقعی یہ سب پریشانی کی بات تھی۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ خیر ہم اتنی مقدس جگہ پر تھے، کہتے ہیں کہ یہاں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بے شک چنانچہ امی ابو کے ساتھ بیت اللہ شریف میں طواف کے دوران دعا مانگی تھی، اور پھر ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور فضا اور اس کے مجرم کے لیے دعا کرتا کہ اس کا مجرم جلد سے جلد مل جائے اور اسے سزا دی جائے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد اتنا بڑا حادثہ ہوگا، اور مجھے اس بارے میں خبر ہی نہ ملی تھی۔ لیکن خیر بات یہ تھی کہ میں وہاں پورے سکول میں اسے ڈھونڈتا پھرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ یہ کوئی عام بات تو نہ تھی۔ خیر میں نے اپنے عمرے کی اداکار کرنے کا سلسلہ وہیں جاری رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا عمرہ مکمل ہونے لگا۔ ہمارے جانے کی تاریخیں قریب آنے لگی تھی، اور میری دعاؤں میں مزید شدت آنے لگی تھی۔ وہ میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی رہ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دکھ مجھے اپنا دکھ لگ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی طرح آج بھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی، طواف کعبہ میں بھی دعا کی تھی، اور تمام نمازیوں کے بعد میں نے بھی دعا کی تھی۔ بار بار رو کر کہتا تھا کہ خدا کرے فضا کا مجرم پکڑا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کہ اس کا مجرم جو بھی ہوگا میں ایسے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ اور یہ بات میں نے اپنے بابا سے بھی کہی تھی۔ بابا بھی بہت پریشان تھے، اور امی کا بھی باس نہیں چل رہا تھا۔ لیکن خیر ہماری اتنی مقدس جگہ پر آمد ہمارے لیے بہت سکون کا باعث تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ اللہ ہے، ایک دن نہ ایک دن اس فضا کو ضرور انصاف ملے گا، اور وہ دن دور نہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے جو دعا کی تھی وہ دعائیں ضرور پوری ہوں گی، وہ ضائع نہیں جائیں گی، اور یہی دعائیں جاری رہیں گی۔ اور دعا کرتے کرتے وہ دن بھی آ پہنچا جس دن ہمیں واپسی کے لیے ایک بار پھر سے ہمیں رختے سفر باندھنا تھا۔ اسی روز کی ایک روز پہلے ہی میں نے بازار سے جا کر بہت ساری خریداری کی تھی، اور پھر اس کے بعد ہمیں واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ پھر سے پی آئی اے کے طیارے پر بیٹھے ہم تینوں نفواس بڑی اداسی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف گامزد ہوئے تھے، کیونکہ آج بیت اللہ شریف سے جدائی کا دن تھا اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ ہم تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بے پناہ خواہش تھی کہ کاش ایک بار پھر ہمیں آنے کا موقع ملے، کہ کاش ہم یہاں پر ہی رہ جاتے۔ اور پھر ایک بار جب ہم اس فیض سے نکلے تو ہمیں فضا کی یاد آتی، اور گھر جا کر وہی ٹینشن کے بارے میں سوچ کر ہم افسردہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سارا راستہ کٹ رہا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد گھر پہنچوں اور فضا کے پاس جا کر اس کے دل کا حال احوال سنوں، اور اس سے پوچھوں کہ اس کا مجرم کون ہے، اور ایسا کیسے ہوا، میری موجودگی میں ایسا ہو گیا اور مجھے اس بارے میں علم نہ ہوا تھا۔ خیر آج رات فلائٹ کے بعد صبح سویرے ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو چاچا جان ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت مرجھائے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کے تھکے ہوئے ہوں۔ ہم نے چاچا جان کے گلے لگ کر انہیں بہت ساری دعائیں دی، اور انہوں نے بھی ہمیں گلے لگا لیا، اپنے آنسو سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا۔ خیر وہ ہمیں اپنے گھر لے آئے تھے، ان کے گھر میں ہی باقی لوگ بھی موجود تھے۔ آج رات میڈیکل رپورٹ آنی تھی، اور آج ہی میں بھی پہنچا تھا۔ میں یوں ہی پہنچا تو میں نے کہا مجھے فضا سے بات کرنی ہے، اور فضا سے بات کرنے کے لیے میں یوں ہی اس کے کمرے میں کی طرف بڑھا تو وہ چلا کر ایک سائڈ پر ہوگی، جبکہ میں خود بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ یہ کیا کر رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکلی تھی۔ مجھے لگا تھا اب تک وہ ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے چیخنے پر گھر کے سبھی لوگ اس کمرے کی طرف آگے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی اور بار بار میری طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہی وہی ہے، میری آنکھیں حیرت کے مارے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اس کے بعد میرے چاچا جان اور اس کی بیوی یعنی میری چاچی جان کی نظریں مجھ پر اٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ میں ابھی عمرے سے آیا تھا، اور ابھی تک میں اپنے سفید جوڑے میں تھا، سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور میرے ہاتھ میں تسبیح بھی موجود تھی۔ تو میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ خدا کرے کہ اس کا مجرم مل جائے۔ لیکن یہ کیا، اب جو ہو رہا تھا میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ چاچا جان مجھے پکڑتے ہوئے غصے سے باہر لائے ہوئے، جبکہ چاچی جان اور امی فضا کو سنبھال لیا تھا۔ اس کی چیخیں ابھی تک باہر تک آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی امی یہی ہے، میرا مجرم یہی ہے، اسی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اور یہ سب سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ خیر باہر آنے کے بعد جو قیامت مجھ پر گری وہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میں باہر آیا تو حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تھا۔
بابا بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے، جبکہ چچا جان کی غصے سے بری نظریں مجھ پر زخمی تھی۔ کہنے لگے، میں نہیں جانتا البرٹ جان تم ایسا کرو گے، مجھے تم سے ہرگز امید نہیں تھی، وہ تو تمہیں اپنا اچھا دوست مانتی تھی، ایک اچھا کلاس فیلو سمجھتی تھی، لیکن نہیں، تم نے اس کی زندگی برباد کر ڈالی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ جبکہ چچا جان کی یہ بات سن کر میرا دل دکھنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کام جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا، اس کا الزام مجھ پر کیوں آ رہا تھا؟ میں نے کہا، چچا جان آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو بس فضا سے پوچھنے جا رہا تھا کہ آخر اس کا مجرم کون ہے، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہوں۔ جبکہ چچا جان چلا کر میری طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ ابھی بھی تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کا گناہگار کون ہے؟ اس کا گناہگار کوئی اور نہیں بلکہ صرف تم ہو۔ چچا جان کی یہ بات سن کر بابا آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، بابا کہنے لگے کہ کیا کہہ رہی ہو تم طالب علم، تم ٹھیک ہونا؟ یہ کہہ کر چچا جان کو مخاطب کر کے پوچھا۔ چچا جان کہنے لگے کہ ہاں، میں ہوش و واس میں ہی ہوں۔ تم جانتے ہو جب سے یہ ہسپتال سے آئی ہے تب سے یہ خاموش سی تھی اور نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے سامنے جو بھی اس کا مجرم آئے گا تو اسے دیکھ کر بولے گی، کیونکہ جب تک انسان کے سامنے وہ شخص نہیں آتا جس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہو، اس انسان کو دیکھ کر ہمارے پچھلے سارے زخم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی نے ان پر نمک چھڑک دیا ہو، اور پھر انسان بے قابو ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ تو پھر دیکھنا جب اس کا مجرم سامنے آنے لگ جاتا ہے تو یہ خود ہمیں بتا دے گی کہ یہی اس کا مجرم ہے۔ اور 1 مہینے بعد آج تڑپی تھی، آج اس نے بولا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہی اس کا مجرم ہے، تو اس کا مجرم یہی ہوگا۔ یہ کہہ کر چچا جان نے آگ برساتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، چچا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کے لیے سارا اسکول چھانتا پھرتا رہا تھا اور نہ جانے یہ کہاں تھی، اور میں تو خود اس روز بس سے واپس آیا تھا۔ پھر ایسے کیسا ہو سکتا ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس کے ساتھ اتنا برا کروں گا؟ میری یہ بات سن کر چچا جان کہنے لگے کہ اچھا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو یہ سچ بول رہی ہے، تو اس چیز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے۔ ابھی آدھے ہی گھنٹے بعد رپورٹ آنے والی تھی، پھر دیکھنا تھا کہ اس میں کیا آتا ہے۔ اگر اس میں میرا نام آیا تو دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چابی ہاتھ میں لیتے بیٹھتے تھے۔ جب وہ ہسپتال سے گھر آئی تھی تب شاہدات رپورٹس بن گئی تھی۔ چچا جان رپورٹ لے کر آئے اور پھر اس کے بعد میرے بھی وہ ٹیسٹ کیے گئے، جن کے بعد یہ کلیئر ہوگا کہ یہ اس کا مجرم میں ہی تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں حیرت و پریشانی کی تصور بنا پر کھڑا تھا۔ سب لوگ خاندانوں والوں کی اچھی خاصی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ میں جو ابھی عمرہ کر کے آیا تھا، مجھے اپنا عمرہ یوں ضائع ہوتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ سمجھی نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی طریقے سے مجھے بے گناہ ثابت کر دے، کسی طریقے سے ایسا ہو جائے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ چچا جان تو غصے سے پاگل ہو رہے تھے، ابا جان کا بھی یہی حال تھا، لیکن دونوں کے پھر یقین نے یہی ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ حالانکہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، وہ میری اچھی دوست تھی، لیکن میں اس کا مجرم نہیں تھا۔ اگر مجھے اس سے شادی کرنی پڑتی تو میں کر دیتا، لیکن میں اس طریقے سے نہیں۔ جو سب لوگ مجھے مجرم ٹھہرا کر اس سے شادی کیوں کرا رہے تھے؟ مجھے اپنے حق میں بولنا تھا، لیکن مجھے اپنے حق میں بولنے کا حق نہیں تھا۔ خیر، میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور اسی رات ہی ہم دونوں کا نکاح کیا گیا۔ وہ دلہن بن کر میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارے گھر میں خوشیوں کی بجائے ماتم سا سما گیا تھا۔ جو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم سب لوگ عمرہ سے واپس آئے تھے، لیکن آج ہم دونوں کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور میں ابھی تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ آخر یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا اور اتنا غیر متوقع کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی کسی سے کچھ نہ کہا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ میں خاموشی سے وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آواز اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے بابا میرے سر پر موجود تھے۔ کہنے لگے کہ اب یوں سر جھکا کر کیوں بیٹھے ہو؟ رات کا 1 بج رہا ہے، تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا، بابا جان دیکھیے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ سب میرے خلاف سازش کی گئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ میرا یقین رکھیے۔ لیکن بابا نے کہا، جو کچھ ہوا تھا
जो कुछ हकीकत पे था सब कुछ सामने आ चुका है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं और इसी का मतलब है कि इसके मुजरिम सिर्फ तुम ही हो। बाबा की ये बात सुनकर मैंने हैरत से इनकी जानब देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा भी मुझ पर इस तरह यकीन कर सकते हैं। इन्हें तो मेरे किरदार पर यकीन होना चाहिए था। अभी अभी तो मैं इनके साथ उम्रा करके वापस जा रहा हूँ और इन्हें अपने खून पर यकीन नहीं था। ये बात मेरे दिल में एक खंजर की तरह लगी थी, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। बाबा ने मुझे कहा कि उठो और आप जाओ, अपने कमरे में जाओ और जाकर अपनी बीवी से माफी मांगो और इसे अपनी बीवी होने का इजहार भी दो। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा के इसरार पर मैं उठा और बुझाल कदमों और झुके कंधों के साथ मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। कमरे के दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाकर एक बार फिर से मैं जला गया था। मुझे समझ ना आ रही थी कि मैं क्या करूं। बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार ठहरा गया था। जो मेरे दर्द मेरे दिल में था वो मेरी आंखों से बह रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों को पोंछा और हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन फिर भी मुझसे ना खोला। मैंने पीछे देखा तो अभी बाबा भी मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझे एक इशारा किया कि जाओ और फिर मैं जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तो दरवाजा बंद कर मैंने उधर उधर देखा तो वो मुझे कहीं भी नजर ना आई। मैंने बेड की तरफ देखा तो वो जो नमाज पर बैठी रो रही थी और रो रो कर दुआ कर रही थी कि इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि मैं आसानी से सुन सकता था। वो कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वो जो कह रही थी वो सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। वो रो रो कर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरा शोहर जो रमजान है इस वक्त मेरे शोहर के रुतबे पर फायज है, लेकिन मेरा बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं ऐसे कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन ये अभी अभी तेरे दिलकारे अजीदा करके आया है। मैंने सुना है कि मेरे मुजरम को मिलने के लिए बहुत दुआ करता था, लेकिन तू तो देख के मेरा दुश्मन ही मेरा मुजरम निकला। लेकिन ये मान ही नहीं रहा। खुदा इसे हक समझा दे, इसे दोबारा किसी लड़की की इज्जत उछालने की तौफीक ना दे। और वो रो रो कर दुआ कर रही थी कि मैंने इसे सब के सामने रुसवा कर दिया, मुझे माफ करना। वो तेरा बहुत ताबेदार इंसान है, इसीलिए तो तूने मुझे इसे दरबारे बुलाया है। लेकिन मैं नहीं जानती गलत क्या है और सही क्या। वो सबके सामने रुसवा होकर कह गया था कि जो इंसान तेरे दर से होकर आए 40 दिन तक इसकी तमाम दुआएं हो रही हो और इसकी दुआएं कबूल भी होंगी। मुझे माफ करना या अल्लाह, या अल्लाह, वो मुझे बददुआ तो मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। लेकिन तू खूब जानता है वो क्यों झूठ बोल रहा है। लेकिन वो एक दुरुखी इंसान लगता है, कभी वो कैसा है और कभी वो कैसा है। इसकी ये दुआ सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वो तो खुदा के सामने भी मेरी शिकायत लगा रही थी। वो ये सच कह रही थी कि मैं ही इसका मुजरिम हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकले कि फिर इसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर सोया हुआ था। वो भी मेरे साथ बेड पर मौजूद थी, जबकि मेरे कमरे में अम्मी अबू और 5 मौजूद थे। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मुझे कुछ समझ ना आई थी यहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं। दिमाग अलग से बोझाल हो रहा था और अभी तक दिमाग में फिजा की वो दुआएं जो वो रब से कर रही थी वो सब चल रही थी। मैंने देखा तो वह बेड पर मेरी अम्मी के साथ बैठी हुई थी, लेकिन मेरे साथ ही थी। मैं हैरत से सभी को देख रहा था। ये रात के 2 बजे का टाइम और फिर इस वक्त सब लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे थे। रात होने का मुझे पता इसलिए चला था कि खिड़की के ऊपर लगी हुई घड़ी 2 बजे का इशारा कर रही थी, जबकि खिड़की के पास जो बाहर का मंजर था वो रात का मंजर था। मतलब ये था कि ये रात के 2 बज रहे थे। मैंने हैरत से सबको देखा तो सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मैंने अपने कमरे में आया था, सब ठीक तो है। और फिजा, तुम रो क्यों रही हो? तो मेरी बातें सुनकर सब लोग का भगा कर बैठे थे, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ न कहा और खामोशी से मुझसे ये कहते हुए चले गए कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा हम कल सुबह डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। फिजा सहमी सहमी दूसरी तरफ बैठी थी। मैंने फिजा से कहा, फिजा तुम ही मुझे बता दो आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो खामोश रही। मैंने इससे कहा, मेरे करीब आ जाओ। सब लोग चले गए थे, लेकिन वो अभी तक डरी सहमी सी बैठी थी। लेकिन वो थोड़ी सी मेरे करीब हुई और मैंने इससे कहा कि तुम मुझसे बता दो कि क्या हुआ था और मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। इसकी कोई भी बात बिल्कुल मुझे याद नहीं। तो वो कहने लगी कि अभी जो हुआ वो भी आपको याद नहीं। न जाने वो किस चीज के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, तुम क्या कह रही हो? वो कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा, पर हम बस सो जाए अपने। ये कहकर वो उठी और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल कर आ गई।
اور پھر آ کر میرے قریب ہی لیٹ گئی، لیکن رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی تو بابا اور امی مجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ یہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ ایک معروف سائیکٹرسٹ تھا جو ذہنی مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ میں نے کہا بابا آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ لیکن بابا نے مجھے کچھ نہ کہا اور پھر خاموشی سے میرا چیک اپ کروا دیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے جو آواز کہی وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بیٹا دو شخصیت کا حامل ہے، یہ ایک وقت ایک کیفیت میں ہوتا ہے اور پہلے ہی پال میں دوسری کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور یہ جب شخص سے دوسرے شخص میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے پچھلی زندگی اور پچھلی شخصیت کے بارے میں کوئی علم نہیں رہتا، کوئی علم نہیں ہوتا، یہ دوسری شخصیت میں بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اسے وقت پر لے آئے، ورنہ بہت جلدی سے پاگل خانے لے جاتے۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کر تو مجھ پر جیسے گڑوں پانی پڑ گیا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ جو فضا کہہ رہی تھی وہ بھی صحیح تھا، اور جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ کیسے غلط یا صحیح ہوا تھا یہ سب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ لیکن خیر اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا اور یہ سب کچھ بے بسی میں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ڈاکٹر سے واپس آنے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے ابو کے پیروں میں گر گیا، پھر اس کے بعد میں نے فضا کے قدموں میں گر گیا اور میں نے رو رو کر معافی مانگی، لیکن اب وہ لوگ بھی جان چکے تھے کہ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے فضا نے مجھے معاف کر دیا اور میرے بابا اور میری ماں نے بھی مجھے معاف کر دیا اور میرے پاپا اور میری امی نے مجھے معاف کر دیا۔ جو میرے ساتھ پچھلی زندگی میں ہوا تھا کہ سب کے لیے میں بہت پریشان تھا، لیکن وہ سب کچھ میرے بے باس میں۔ اب دعاؤں اور دعائیں مانگنے کے بعد خدا نے مجھے صحت یاب کر دیا تھا۔ وقت پر فضا مجھے دعائیں دیتی رہی تھی اور فضا کے خیال رکھنے کی وجہ سے میں صحت یاب ہونے لگا تھا۔ لیکن دفعہ فوج سے میں فضا سے معافی مانگتا رہتا تھا، کیونکہ میں جب فضا کو دیتا تو مجھے احساس و جرم ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے، لیکن اس بات کا پتہ چلنے کے بعد فضا میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو چکی، وہ میرے حقیقی معنوں میں اپنا شوہر ماننے لگی تھی۔ ہم دونوں بہت کم عمر کے تھے، ہماری عمر بس 18-19 برس ہی تھی۔ ہم نے تو ابھی تک زندگی کو مکمل طور پر سمجھا بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے حالات ہمیں میاں بیوی کے بندے میں باندھ دیا تھا۔ ایک طرف تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن دوسری طرف جن حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی وہ میرے لیے ذہن سے محروم نہیں ہوتے تھے۔ لیکن فضا کی محبت اور اس کے خیال نے مجھے ایک بار پھر سے نئی زندگی بخشی تھی، اور پھر میں نے بھی فضا کے بارے میں اپنے جذبات بدل لیے۔ میں خدا سے اس تحفے کے لیے بے حد شکر گزار تھا۔ بے شک اس نے مجھے تحفہ دیا تھا اور میری دعا بھی قبول کی تھی جب میں نے بیت اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی کہ اس کا مجرم مل جائے تاکہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکوں، لیکن اس کا مجرم تو میں ہی تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں اپنے ہی انجام اور اپنے ہی عمل پہ اللہ تعالیٰ سے بے حد شرمندہ ہوں، لیکن اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ فضا نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں دوہری شخصیت سے باہر آ چکا ہوں، میں اپنی اصلی شخصیت میں رہتا ہوں، اور اب ہم دونوں ایک بچے کے ماں باپ بھی ہیں۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر چکا ہے، سال میں ہمیں بہت سی خوشیاں گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا سکون بنا کر بھیجا ہے۔ خدا میری طرف سے ہر شخص کی زندگی میں فضا جیسی بیوی لکھے اور میری طرح کسی کو دوہری شخصیت کا شکار نہ بنائے، ورنہ انسان جانے انجانے میں اتنے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اسے حقیقت معلوم ہونے پر وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ خدا ہر کسی کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید سبق آواز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ